لیے انہوں نے اس پلاننگ پر کام کیا. ایک شخص کو بلایا, اس کو چارپائی پہ لٹایا اور لٹا کر کے قطب المدار کی بارگاہ کے پاس لے جا کر کے کہا حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا لیں. سرکار قطب المدار نے کہا کون ہے؟ کہا ایک مردہ آیا ہے. کہا ایک جنازہ آیا ہے؟ کہا جنازہ آیا ہے. کہا ہاں حضور. سرکار قطب المدار باہر آئے. باہر آنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا, کانوں کی لو تک لے گئے, تکبیر کہی اللہ اکبر. اب وہ لوگ جو یہ بات جانتے تھے کہ یہ زندہ ہے, وہ لوگ دیکھنے لگے, سوچنے لگے کہ اب یہ شخص اٹھے گا. جیسے ہی اٹھے گا ہم مذاق اڑائیں گے, ہم ہنسنے لگیں گے, اور رب العالمین کے لوگ مذاق جب دیکھیں گے تو ان سے دور ہو جائیں گے. اب ایک تکبیر ہو گئی, وہ شخص اٹھا نہیں. حضرت شہاب الدین دولت آبادی اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ دیکھ رہے تھے اب یہ اٹھے گا, جب تک کہ سرکار قطب المدار نے دوسری تکبیر کہی تھی. اب دوسری تکبیر کہی تب بھی نہیں اٹھا, تو وہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ شخص اٹھتا کیوں نہیں ہے, جبکہ ہمارا یہ پلان تھا کہ یہ پہلی تکبیر میں اٹھ جائے گا, لیکن دوسری تکبیر ہو گئی ابھی بھی نہیں اٹھا. اب تیسری تکبیر حضور مدار العالمین نے کہہ دی. جب تیسری تکبیر کہہ دی ابھی بھی نہیں اٹھا. اب چوتھی تکبیر کہی. چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سرکار قطب المدار نے سلام پھیر دیا. اب جب سلام پھیر دیا تو دیکھا کہ وہ شخص نہیں اٹھا. دوڑ کر حضرت شہاب الدین دولت آبادی دوڑ کر اس جنازے کے پاس جاتے ہیں, اس شخص سے کہتے ہیں کہ اٹھتا کیوں نہیں. جب دیکھتے ہیں کپڑے کو ہٹا کر دیکھتے ہیں تو وہ شخص مرا ہوا, وہ شخص مر گیا. لوگ تعجب میں ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو اس کو زندہ لائے تھے, یہ مر کیسے گیا. اب حضور مدار العالمین کی طرف بارگاہ حضور مدار العالمین کی طرف آپ لوگوں نے رجوع کیا. اے ولی الدین قطب المدار بتائیں, اس شخص کو ہم زندہ لے کر کے آئے تھے, یہ شخص زندہ تھا, ہم نے ایسا پلان کیا تھا, لیکن یہ